الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری چھوٹی چھوٹی مبارک سورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو سورتیں عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور ان سورتوں کے متعلق تذکرہ کرنے کا مقصد کہ عبادات کی جو اصل روح ہے وہ عبادات کے اندر توجہ، خشوع، خضوع اور دھیان کا نصیب ہونا ہے، اور عبادات کے اندر توجہ اور خشوع خضوع نصیب تب ہوگا جب زبان سے نکلنے والے کلمات کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ یا اس کا پس منظر ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود ہوگا۔ چنانچہ اس نیت کے پیش نظر الحمدللہ سورۃ الفیل سے یہ مبارک سلسلہ جو شروع ہوا، آج آپ کے سامنے خطبے کے اندر اسی سلسلے میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی 11 آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کریم کی محبت نصیب کرے، معنی اور مفہوم سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا نماز کے اندر پڑھی جانے قرات کے لیے پڑھی جانے والی قرات کے لیے قبول فرمائے۔
یہ جو آخری صورتیں ہیں دو قرآن کریم کی، صورت نمبر 113 اور صورت نمبر 114، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے، بھلے وہ مدرسے کا طالب علم ہو، بھلے وہ اسکول کالج کے اندر آنے جانے والا ہو، بلکہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا ہر بندہ سورۃ الفلق سے بھی واقف ہے اور سورۃ الناس سے بھی واقف ہے۔ اور یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور اس سے پہلے جو سورۃ الاخلاص گزری ہے، یہ جو آخری درجے کا مسلمان بھی ہے وہ ان تینوں صورتوں کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ اگر ان تین صورتوں کو بھی یاد نہیں کرے گا تو سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ اپنی نماز کو بغیر قرات کے مکمل کیسے کرے گا۔ لہذا لا محالہ یاد ہوتی ہیں اور یاد ہونی بھی چاہیے۔ بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہم میں سے جو حافظ قرآن نہیں ہیں، انہی صورتوں کا ورد ان کی زبان پر ہوتا ہے، لیکن ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خزائن رکھے ہیں اور ان صورتوں کا مطلب، ترجمہ، معنی، مفہوم کیا ہے، اس کی جانب چونکہ توجہ نہیں ہے، اس لیے طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ ہم ساری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بندہ بیمار ہو یا کسی بندے کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوائی لکھ کر دیتا ہے اور وہ نسخہ اٹھا کر جیب کے اندر ڈال دے، دوائی خریدے نا، یا پرچی کے اوپر لکھا ہوا کیا اس کو سمجھے نا، اور اس انتظار میں رہے کہ یہ جو نسخہ پرچی پر لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میرا بدن ٹھیک ہو جائے گا، میرا عارضہ ختم ہو جائے گا، تو ساری دنیا اس بندے کو بے وقوف سمجھے گی۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کی جو آخری دو صورتیں ہیں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام ہے۔ اب اگر ان صورتوں کو زبان سے رٹا بھی جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے، لیکن موقع محل پر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو یقینی اعتبار سے ہمیں ان صورتوں کا فائدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھے گا نہیں یا نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی یہ دو صورتیں جب قرآن کریم کھول کر دیکھیں، بالخصوص تاج کمپنی والا، جو تاج کمپنی لمیٹڈ کے نام سے جو ادارہ قرآن کریم کو چھاپ رہا ہے، ان کا چھپا ہوا نسخہ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر اوپر لکھا ہوا آتا ہے سورۃ الفلق مکیہ اور سورۃ الناس مکیہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ دونوں مبارک صورتیں جو نازل ہوئی ہیں یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، لہٰذا اگر ہم قرآن کریم کھول کر دیکھیں گے تو مکی لکھا ہوگا، لیکن وہاں یہ سمجھ لیا جائے کتابت کی غلطی ہے، یہ لکھنے والوں کی غلطی ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ مبارک صورتیں مدینہ منورہ کی مبارک زندگی کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ یہ 11 آیات پر مشتمل دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ عام طور پر تو ہوتا ہے ایک صورت نازل ہو گئی کسی ایک واقعے کے متعلق اور دوسری صورت کا نزول کسی اور واقعے کے متعلق، لیکن یہ دو مبارک صورتیں جو 11 آیات پر مشتمل ہیں یہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ایک ہی مجلس میں نازل ہوئی ہیں، ایک ہی جگہ پر نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی واقعے کے پس منظر کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ پہلے اس کا پس منظر جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو ترجمہ وغیرہ ہے اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، وہ تاجر لوگ تھے اور روز مرہ کی ضروریات کے لیے وہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب جب اعلان نبوت ہوا تو سرکار کی مخالفت پر جب وہ آئے، انہوں نے پیغمبر کو بزور بازو روکنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ مار دھاڑ، سختیاں کرنا اور اپنا زنجیروں میں باندھ دینا، رسیوں میں باندھ دینا۔ تو مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر مخالفت تھی، لیکن وہ مخالفت اس انداز سے تھی کہ راستہ روکنے کے لیے سختیوں کا راستہ اختیار کیا گیا یا سختیوں والا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا ہوا
تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ آباد تھے ان میں سے اکثریت یہود کی تھی، اور یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے۔ بنو نذیر کے لوگ تھے، بنو قریظہ کے لوگ تھے، اور بنو قینقاع کے لوگ تھے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وہاں پر آباد تھے وہ اوس اور خزرج، یہ 2 بھائیوں کی اولاد 2 قبیلوں کی شکل میں وہاں پر آباد تھی۔ تو جو یہودی لوگ تھے ان کے پاس تورات، ان کی مذہبی کتاب موجود تھی، اور جو یہود و نصارہ کے مد مقابل اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ مذہب کے اعتبار سے مشرک تھے، اور ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آتے کے ساتھ ہی سرکار نے سب سے بڑا کام جو سب سے پہلے کیا ہے وہ ان تمام یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کی وجہ یہ تھی تاکہ یہاں پر مخالفتوں کا سلسلہ شروع نہ ہو، اور اس معاہدے کے اندر یہ بات طے پائی کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، جو ہمارا مشترکہ دشمن ہوگا مشترکہ طور پر اس کا راستہ روکیں گے، اور آپس میں ہم باہمی اعتبار سے مل جل کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہودیوں نے اس وقت معاہدہ تو مان لیا، دستخط کر لیے، لیکن اندرون خانہ وہ اس معاہدے پر پورا نہ اترے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے اندر جب مشرکین سے سرکار کی لڑائی ہوئی ہے تو مشرکین کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اس پر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آگے احد کے میدان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، پھر آگے غزوہ خندق آتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب یہ اندرون خانہ اپنی فطرت سے مجبور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حق میں شریر ثابت ہوئے، لیکن چونکہ ان کے قبائل بہت بڑے تھے اور مدینہ پر ان کا قبضہ تھا، مالی اعتبار سے بھی بہت بڑے تھے، لہذا مدینہ منورہ کے اندر جتنی بھی منڈیاں لگتی تھیں ان منڈیوں کے اوپر بھی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر تعلیمی جتنے بھی ادارے تھے ان سب اداروں پر بھی یہودیوں کا قبضہ تھا۔ اثر و رسوخ ان کا بہت زیادہ، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو سود پر انہوں نے پیسہ دے دے کر اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ تو زمینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عملاً یہودیوں کا مدینہ پر قبضہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاہدہ کر کے ان سے مخالفت مول نہیں لی، بلکہ یہ کہا کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، لیکن پس پردہ یہ لوگ اپنی سازشوں میں مصروف رہے۔ کہیں پر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی ناکامی پر یہ شادیانے بجاتے ہیں، کہیں پر یہ مخبریاں کرتے ہیں، مشرکین مرتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، اور یہ مشرکین کے پاس جا کر ان کے مرنے والوں پر مرثی ہے اور ان کو آ کر مسلمانوں پر چڑھائی کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف اپنی مدد اور حمایت کی پیشکش کرتے ہیں۔ ان تمام حالات کا اندازہ سرکار کو بھی تھا اور ان تمام حالات کا اندازہ مسلمانوں کو بھی تھا، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اس معاہدے کی روشنی میں جو ہے مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اب جب بدر کی لڑائی کے اندر مسلمان جیت گئے، احد کی لڑائی میں مسلمان جیت گئے، اور خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کر لی، تو یہ بات یہودیوں کو سمجھ میں آ گئی کہ زمین پر لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو زیر کرنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ نتیجتاً ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک اور مہم شروع کی کہ جادو کے ذریعے سے مسلمانوں کو دبایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ مرکزی حیثیت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لہذا ان ظالموں نے موقع بموقع پیغمبر پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جادو کرنا شروع کیا، لیکن جو چھوٹے موٹے جو جادوگر تھے ان جادوگروں کا جادو نہ مسلمانوں پر چل سکا
اور نہ ہی کافروں پر چل سکا، اور جادو کے اعتبار سے بڑے ماہر تھے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لائے تو اللہ کی شان، کچھ عرصے تک مسلمانوں میں سے کسی بھی گھر کے اندر بچہ پیدا نہ ہوا۔ ان ظالموں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے تمہاری نسل کو بند کر دیا، اب تمہارے اندر بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلسل کئی دن ایسے گزرے کہ جن کی بنیاد پر کسی بھی مسلم گھرانے کے اندر بچے کی ولادت نہ ہوئی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ پریشانی تو لائق ہونی تھی، جس گلی سے گزرو تو یہی آواز آتی تھی کہ یہ مسلم ہے، ان کے گھر پر بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس قدر انہوں نے اس واویلے کو پھیلایا کہ اچھے اچھے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جادو ایک حقیقت ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسا جادو کر دیا ہو۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے یہاں مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام عبداللہ ابن زبیر رکھا گیا۔ اب جب مسلم گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہو گیا تو جتنے بھی مدینہ منورہ کے اندر مسلمان تھے، بھلے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، اس بچے کو اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے اور یہودیوں کا منہ چڑھاتے تھے کہ تم تو کہتے تھے ہم نے بچوں کا سسٹم بند کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں کی یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ ان کی کارروائیاں وغیرہ چلتی رہیں سرکار کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کو کامیابی کوئی نہ مل سکی۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو چونکہ یہودیوں کے دل میں سرکار کی جو دشمنی والا جو معاملہ تھا، اس کے پیچھے کوئی ذاتیات نہیں تھی، کوئی لین دین کے معاملات نہیں تھے، کوئی قبضے وغیرہ کی یا سلطنت یا حکومت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہودیوں کے دل کے اندر اسلام، اہل اسلام اور نبی آخر الزمان کے متعلق حسد کا مادہ پیدا ہو گیا تھا، اور حسد کا مادہ اس بنیاد پر پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل۔ ان کی آگے جتنے بھی اولاد آئی ہے اس سب کی سب اولادوں کو بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور لگ بھگ 4000 کے قریب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام حضرت یعقوب کی نسل میں پیدا کیے، اور اس کے علاوہ بادشاہ وغیرہ بھی بہت سارے اس مبارک نسل کے اندر اللہ نے پیدا کیے۔ تو یہود مدینہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے ابا کے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اگر نبی ہیں محمد تو ان کو ہمارے ابا کے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہمارے ابا کے نہیں بلکہ چچا کے خاندان سے ہیں۔ ایک خاندانی شرافت ان سے چھن رہی تھی۔ اس بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دل کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ راستہ روکنے کے لیے ہر قسم کا ہیلہ کیا گیا، جب ناکام ہوئے آخری حربے کے طور پر انہوں نے جادو والا طریقہ کار اختیار کیا، اور اس زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن جو چھوٹے موٹے جادوگر تھے ان کا جادو چل نہ سکا، نہ اسلام روکا، نہ پیغمبر کو تکلیف ہوئی، اور نہ ہی مسلمانوں کو کسی اعتبار سے روکا جا سکا۔ نتیجتاً انہوں نے کیا کیا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کا گڑھ تھا، یہ بڑا علاقہ تھا، خیبر کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا، لبید ابن اعصم اس کا نام تھا، اور وہ نامی گرامی مایا ناز جادوگر تھا۔ جیسے ہمارے کراچی کے روڈوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ عامر جنید بنگالی، گویا کہ ماہر ہوگا، اسی وجہ سے نام لکھا جاتا ہے۔ تو وہ اس قسم کا جادوگر تھا کہ وہ بڑا مایا ناز تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پیسے مانگتا تھا، اور یہودیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس زمانے میں، سرکار کے زمانے کے اندر 3 دینار دے کر لبید ابن اعصم کو تیار کیا گیا کہ نبی آخر الزمان پر جادو کرو اور ان کا راستہ روکو۔ لبید ابن اعصم نامی جو یہ یہودی تھا، مایا ناز جادوگر تھا، اس جادوگر نے اس موقع پر 3 دینار کے عوض میں سرکار پر جادو کے لیے حامی بھری،
اور اس نے اس کام کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ منگوایا. اس بچے کا نام تھا عبد القدوس. اس بچے کا نام تھا عبد القدوس. ٹھیک ہے، اپنا اب میں آگے آ جائیں. اب آگے سفید داڑھی والے پیچھے بیٹھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا نا، ہمارے بڑے. اس بچے کا نام تھا عبد القدوس. اور اس بچے کو انہوں نے لیا اور اس کو بڑا ہوشیار بچہ تھا اور بڑا چالاک بچہ تھا. اس بچے کو انہوں نے بہانے سے سرکار کی خدمت میں بھجوایا کہ جاؤ محمد کی خدمت کرو. اور اس کو بات سمجھا دی کہ نظر رکھنا جب محمد کنگھی مارے، جب کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی کے اندر بال نکلتے ہیں، ان بالوں کو لے لینا. کنگھی جب کرے محمد تو سر کے اندر کنگھی کے دوران جو سر کی اپنا جو کھال ہوتی ہے اس پر جو میل کچیل گند وغیرہ ہوتا ہے وہ جب کنگھی میں آ جائے اسے بھی سنبھال کر رکھنا. اور کنگھی جب مسلسل استعمال ہوتی ہے تو اگر اس کے دندانے وغیرہ ٹوٹ جائیں تو دندانے بھی لے کر سنبھال کر رکھنا. یہ 3 چیزوں کی ذمہ داری عبد القدوس نامی اس بچے پر لگائی گئی. اور چنانچہ بچہ ہوشیار تھا. چند دنوں کے اندر ہی اس نے پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک کے ٹوٹے ہوئے بال اور کنگھی مبارک کے اندر لگی ہوئی وہ میل کچیل اور پیغمبر کی کنگھی کے ٹوٹے ہوئے دندانے مبارک وہ اس نے اٹھائے اور لا کر لبید ابن اعصم کو حوالے کر دیے. اب لبید ابن اعصم نے یہاں سے کارروائی ڈالنا شروع کی اور اس نے سب سے پہلے موم بتی، جیسے موم ہوتی ہے نا، موم، ایک موم لیا اور اس موم کے ذریعے سے پیغمبر کا مجسمہ بنایا. پیغمبر کا مجسمہ بنا کر اس مجسمے کے اندر 11 سوئیاں چبھو دیں. پیغمبر کا مجسمہ بنایا اور مجسمے کے اندر 11 سوئیاں چبھو دیں. اس کے بعد ایک رسی لی یا ڈوری لی یا کوئی لمبی سی اس طریقے کی چیز لی اور اس کے اوپر اس نے وہ سرکار کی مبارک کنگھی سے جو میل کچیل نکلا تھا اس میل کچیل کو اس انداز سے اس رسی کے اوپر ملا. اور اس کے بعد جو پیغمبر کے بال آئے تھے ان بالوں کو بھی اس رسی کے اوپر پھیر دیا. اور اس کے بعد اس نے اپنا جادو کا عمل کیا، کچھ پڑھتا پھونکتا اور اس رسی کے اندر ایک گٹھان لگا دیتا، پھر دوبارہ پڑھتا، دوبارہ پھونکتا، دوسری گٹھان لگا دیتا. اس انداز سے 11 گٹھانیں اس نے لگائیں. 11 گٹھانیں لگا کر یہ رسی اس مجسمے کے گرد جو موم کا بنایا تھا اس نے لپیٹ دیا اور پھر کھجور کا کھابا لیا، نر کھجور کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو لیا اور اس کے اندر اس کو ڈال کر بئر ذی اروان کے نام سے کنواں تھا، وہاں پر پہلے آبادی تھی لیکن پھر آبادی ختم ہو گئی تو کنواں ویران ہو گیا. اس کنویں کے اندر ایک پتھر تھا. عام طور پر کنووں کے اندر ایک پتھر رکھا جاتا ہے اس پر پاؤں رکھ کر کنویں وغیرہ کو صاف وغیرہ کیا جا سکے. اس پتھر کے نیچے اس نے اس والے کو، یعنی کہ یہ جو پیغمبر کا مجسمہ تھا یا جو جادو کا ٹوٹل معاملات تھے اس کو پتھر کے نیچے چھپا دیا. اعلیٰ قسم کا جادو تھا یہ. اللہ کی شان یہ کہ اس جادو کا اثر پیغمبر پر ہوا، لیکن پیغمبر پر اثر کس اعتبار سے ہوا؟ ایک پیغمبر کے منصب جو فرائض منصبی ہیں یعنی دین کا کام کرنا، اس اعتبار سے تو کوئی کمی نہ آئی کہ معاذ اللہ پیغمبر نے نماز چھوڑ دی ہو یا معاذ اللہ پیغمبر نے دین کا کام چھوڑ دیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا. البتہ اس جادو کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی طبیعت پر اتنا سا اثر ہوا کہ مثال کے طور پر پیغمبر کھانا کھا لیتے اور پھر یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا. پیغمبر پانی پی لیتے پھر یاد نہیں رہتا تھا کہ پانی پیا یا نہیں پیا. یہ کیفیت پیغمبر پر اس جادو کی وجہ سے اثر انداز ہو گئی. اب سرکار کو اس بات کی پریشانی بھی لاحق ہوئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ طبیعت کے اندر خرابی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی طبیعت کے اندر
جو ناگواری تھی وہ پیغمبر کے چہرے سے بھی آیا ہوتی تھی۔ اس سے پہلے پیغمبر گھر پر آتے حشاش بشاش، اور گھر کے اندر ہنسی مذاق گپ شپ بات چیت پوچھنا یہ وہ، لیکن جب یہ دن آئے تو پیغمبر گھر پر آتے فقط نماز پڑھتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے، اور پیغمبر کی زبان پر خاموشی ہوتی، کوئی تذکرہ وغیرہ نہ ہوتا۔ ایک دن 2 دن، بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 مہینے، بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 سال تک پیغمبر پر یہ کیفیت طاری رہی۔ اس کی بنیاد پر پیغمبر خود بھی پریشان تھے اور مسلسل اللہ کے روبرو دعائیں چل رہی تھیں کہ پتہ نہیں میری طبیعت کو کیا ہو گیا۔ چنانچہ اماں فرماتی ہیں ایک دن سرکار صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، تو میں نے پوچھا خیریت سرکار؟ فرمایا کہ وہ میری طبیعت کے متعلق جو مجھے خدشہ تھا، گمان تھا، اس کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور رات نیند کے اندر تھا میں، تو 2 بندے آئے اور مجھے پوری کی پوری حقیقت حال بیان کر کے گئے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور سیدنا میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل سرہانے پر کھڑے ہوئے، حضرت میکائیل پیغمبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ جبرائیل نے بدلا جادو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کس نے کیا؟ کہا کہ لبید ابن عاصم نے کیا۔ کس چیز پر کیا؟ کنگھی کے دندانوں پر کیا۔ کہاں پر کیا؟ کیسے کیا؟ موم کا پتلا بنا کر اس میں یہ پوری کی پوری کیفیات بدلائی، ایسے کیا۔ کہاں پر ہے وہ جادو؟ کہاں دبایا؟ تو فرشتے نے بتلایا کہ بئر ذی اروان کے اندر موجود ہے، پتھر کے نیچے۔ یہ ساری کی ساری باتیں رات کو بیان ہوئی۔ صبح پیغمبر کا چہرہ حشاش بشاش، اور فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ جو میری کیفیت کی تھی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے شفا میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صبح ہوتے کے ساتھ حضرت علی کو بلایا، حضرت عمار کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، اور ان تینوں حضرات کو لے کر سرکار اس کنویں پر تشریف لے کر گئے۔ اس کنویں کا پانی اس جادو کے اثر کی وجہ سے ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسا کہ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، اتنا خطرناک جادو تھا۔ نیچے اتر کر وہ سارا کا سارا سامان نکالا گیا، اور سب سے پہلے وہ ڈوری نکالی گئی۔ اس ڈوری کے اوپر 11 گٹھانیں لگی ہوئی تھیں، اور اسی موقع پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مجموعی اعتبار سے 11 آیات نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مبارک زبان سے ایک آیت پڑھتے، ایک گٹھان کھولتے۔ سرکار فرماتے ایک آیت پڑھ کر ایک گٹھان کھولتا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسا کہ ایک سوئی میرے بدن سے نکل گئی۔ دوسری آیت پڑھتے، دوسری گٹھان کھولتے، دوسری سوئی۔ 11 آیات مکمل ہوئیں، 11 سوئیوں والا عمل مکمل ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسا کہ میں قید سے آزاد ہو گیا۔ گویا کہ ان سوئیوں کی وجہ سے وہ جو وہاں پر تھیں اور یہ گٹھان کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکا گیا تھا، ان سوئیوں کی وجہ سے جو طبیعت کے اندر انقباض تھا، طبیعت کے اندر جو بے چینی تھی، جب یہ پڑا گرا کھولی وہ سوئیاں نکل گئی، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرما دی۔ اس موقع پر یہ 11 آیات نازل ہو گئی۔ جب تک یہ 11 آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف مواقع پر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے کلمات پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 2 آیات 2 مبارک صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کے علاوہ ہر قسم کے کلمات کو چھوڑ کر ان دونوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سب سے افضل صورت ہے سورۃ الفاتحہ، سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی،
سب سے قیمتی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، لیکن یہ عزت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے یہ جو آخری 2 سورتیں ہیں، ان جیسی سورتیں نہ تو تورات میں نازل ہوئیں، نہ زبور میں نازل ہوئیں، نہ انجیل میں نازل ہوئیں، اور نہ ہی اس قرآن کریم کے اندر نازل ہوئیں۔ یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی بہتر صورت، کوئی بہتر آیت نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان اللہ کی پناہ میں جا سکے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین اسی وجہ سے کہتے ہیں، ان صورتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ان صورتوں کے نزول کے بعد تا دم آخر یہی رہا کہ صبح ہو یا شام ہو، پیغمبر ان صورتوں کو پڑھ دے، اپنے ہاتھوں پر دم کر دے، پہلے سر سے شروع کر دے، پھر چہرہ، پھر پورا کا پورا بدن، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پیغمبر ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے پورے کے پورے وجود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مرض الوفات، جس مرض میں سرکار کی دنیا سے روانگی ہوئی، سعید بھائی، جس مرض کے اندر سرکار کی دنیا سے روانگی ہوئی، اس مرض کے اندر سرکار پر نقاہت تھی، کمزوری تھی، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس موقع پر مجھے پیغمبر کا وہ معمول یاد آیا تو میں نے اپنی زبان سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی، دونوں صورتوں کو پڑھ کر پیغمبر کے ہاتھوں پر دم کیا، پھر پیغمبر کے ہاتھوں کو اٹھا کر پیغمبر کے بدن پر مس کیا، گویا کہ آخری وقت میں بھی پیغمبر کے بدن پر جن صورتوں کا دم ہوا وہ دم کون سا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس والی مبارک صورتوں کا ہے۔ اب یہ مبارک صورتوں کی جو صورتیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ چاہنا اس کا محتاج ہر بندہ ہے، اس کا محتاج ہر بندہ ہے۔ اور یہ صورتیں ہمیں یاد بھی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ان صورتوں کا مطلب کیا، ان سوروں کا معنی کیا، مفہوم کیا، جس کی بنیاد پر لا محالہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی رپورٹ کلیئر ہو اور طبیعت بحال نہ ہو، ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا، اس کا فارمولہ وہ کارآمد ہوگا جو مجھے عامل بتلائے گا یا وہ کارآمد ہوگا جو محمد الرسول اللہ بتلائیں گے؟ جب ہمارے نبی کو ان صورتوں پر افاقہ ہوا تو یقیناً اس امت کو بھی اگر فائدہ ہوگا ان 2 صورتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ جب سرکار نے کہہ دیا کہ ان 2 صورتوں سے بڑھ کر پناہ کے لائق یا پناہ والی اور کوئی صورت نہیں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود اس قرآن میں، تو سوال یہ ہے کہ وہ جو عامل بیٹھا ہے وہ کون سی آیات پڑھ کر آپ کو دم کرتا ہے یا تعویذ دیتا ہے؟ اگر یہی تو یہ تو ہمیں بھی آتی ہیں، تو وہاں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور دیتا ہے تو پیغمبر کی بات سچی ہے، اس سے افضل کوئی ہے نہیں۔ جب اس سے اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا اس سے بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ شریفہ میں جی، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ 11 آیات پر مشتمل یہ 2 صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں تھوڑی تھوڑی ساتھ میں، ٹچنگ تشریحات بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر۔ کس کے اندر؟ عربی زبان کے اندر۔ اللہ نے قرآن کس میں نازل کیا؟ عربی زبان کے اندر 29 حروف ہیں، الف با تا تا، میرا منہ دیکھیں،
سارے میرا منہ دیکھیں، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں تو کیفیات چینج ہو رہی ہیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ 29 حروف ہیں. ان 29 حروف کی ذرہ برابر رد و بدل سے معنی چینج ہو جاتا ہے. معنی چینج ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ صورتیں ہمیں یادیں ہیں، لیکن دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے توجہ دینی ہے، ان کے اندر جو کلمات ہیں کلمات کی ادائیگی صحیح ہو جائے. اب مثال کے طور پر بلال کے ابو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قل، قاف اور لام. اس کا مطلب آئے گا عربی زبان میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. ٹھیک ہے، یہ موٹا قاف آ گیا. اسی موٹے قاف کو ہٹا دو، چھوٹا قاف لگا دو، مطلب ہو جائے گا کل، آپ کھائیے. قاف کاف میں بدل گیا، معنی زمین آسمان کا فرق آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے دل. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قلب، موٹے قاف کے ساتھ. قلب وہ دل ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. اور اسی کو چھوٹے قاف کے ساتھ کہہ دیں، یہ بن جائے گا قلب، اور قلب گدے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں صورتیں یاد ہیں، انکار نہیں، لیکن دوسرے لمحے میں اپنے تجوید پر، اپنے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یار میں کل اعوذ بھی کر رہا ہوں. اگر میں نے قل کی جگہ کل کر لیا تو معنی چینج ہوا، معنی چینج ہو گیا. تو معنی چینج ہونے پر یہ صورت میرے حق میں یہ معوض نہیں بن سکتی، اللہ کی پناہ میں مجھے دینے کا سبب نہیں بن سکتی. یہ ضرورت ہے اس بات کی. یاد ہے، انکار نہیں، لیکن تجوید کے اعتبار سے، الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے اردو تو نہیں ہے کہ جیسے کیسے مار لیا جی ہو جائے گا. نہیں، یہ عربی ہے. لہذا عربی زبان کے تلفظ کو بھی سمجھنا، تجوید کے ساتھ یہ ادا کرنا. آپ جاتے ہیں کراچی اجتماع کے اندر، رائے کے اجتماع کے اندر 10 بجے تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کے بعد جوڑیاں بنائی جاتی ہیں. ہاں بھائی 10 صورتوں کا مذاکرہ کرو. وہ 10 صورتوں کا مذاکرہ کرنے کا مطلب آپس میں تجوید کے ساتھ مذاکرہ کرو. اگر الفاظ کے اعتبار سے کمی ہے، زبر زیر کے اعتبار سے کمی ہے، اس کمی کو دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم قرآن کریم کھول کے دیکھتے ہیں، کہیں پر یوں آتی ہے لکیر، کہیں پر نیچے آتی ہے، کہیں پر اوپر آتی ہے. ان کو حرکتیں کہتے ہیں، اعراب. یہ کتنے اہم ہیں جناب. صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ تعالیٰ، اے خداوند قدوس، پیچھے ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. اگلا سوال، کون سا راستہ سیدھا ہے؟ خدایا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. انعمت، جن پر خدایا تو نے انعام کیا. اسی کو ذرا سا گھما لو سائیں، ذرا سا گھما لو، لائن سیدھی اوپر سے پیش کر لو تو کیا مطلب ہو گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا. آدمی کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی 29 حروف ہیں بھیا. ان حروف کو سیکھنے کی، ان حروف کو ادا کرنے کی، تلفظ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوگا. قرآن لعنت کیسے کرے گا؟ قرآن تم ثواب کے لیے پڑھ رہے نا، تو پھر قرآن لعنت کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کے مطابق ویسا نہیں پڑھا جائے گا تو نیاز بنگش قرآن کیا کرے گا؟ ہاں زور سے بولو، لعنت کرے گا. یہ ضرورت اس بات کی ہے. اس بنیاد پر ہمارے مدارس دینیا میں نورانی قاعدے پر سال، 2 سال، 2.5 سال بھی لگائے جاتے ہیں، کیونکہ نورانی قاعدے کے اندر یہی الفاظ
29 کبھی جوڑ کر، کبھی سنگل، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے زبان پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد لعنت سے بچنے کی۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے، جو مسلمان ہے اور نماز میں ان صورتوں کو پڑھتا ہے، وہ نورانی قاعدہ کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھ کر اپنا سبق سنائے۔ کوئی دین میں کوئی شرم تو نہیں ہے نا، اپنے حروف صحیح کرے۔ اگر جو تلفظ ہمارے اکثر میں سنتا رہتا ہوں ساتھیوں سے، جو تلفظ ہمارے ہیں، ان تلفظ پر قرآن سے برکت کی امید نہ رکھی جائے بلکہ لعنت کی امید رکھی جائے۔ قل اعوذ میں، اب اس ترجمے کو دماغ میں رکھیں کہ جب یہ نماز میں پڑھا جائے تو دماغ ہمارا فوراً مطلب پر جائے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کے زیر سایہ آنا چاہتا ہوں، خدایا میں آپ کے پاس آ کر ان شرور کے متعلق شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس بات کی پناہ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اعوذ برب الفلق، فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کون ہے بھیا؟ رات ہوتی ہے بالکل تاریکی چھا جاتی ہے، جب تاریکی چھا جاتی ہے اس تاریکی کو دور کر کے اس میں سے روشنی نکالنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اور اس صبح کا مالک اللہ کی ذات ہے، صبح کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کی روشنی کی مالک ہے، صبح کی روشنی کی مالک ہے۔ صبح کی روشنی کی ہم تو روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں، 4 بجیں گے گھپ اندھیرا اور 6 بجیں گے روشن صبح۔ سوال یہ ہے اندھیرے کو کس نے روشنی میں تبدیل کیا؟ جواب آئے گا اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں اگر تم میری پناہ میں آنا چاہتے ہو تو یوں کہو اعوذ میں پناہ میں جانا چاہتا ہوں اس رب کی جو صبح کی روشنی کا مالک ہے، صبح کی روشنی کا مالک ہے، صبح کی روشنی کا مالک ہے۔ اب اگلا سوال، کس بات سے پناہ مانگ رہے ہو بھائی؟ کیا پریشانی لگ گئی آپ کو؟ کیا پریشانی لگ گئی آپ کو؟ کس بات کے لیے آپ کو پناہ چاہیے؟ اگلا جواب، من شر ما خلق، تمام کی تمام مخلوقات کے شر سے، تمام کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ اللہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو رب نے پیدا کیا، ہاں انبیاء کو بھی رب نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی رب نے پیدا کیا، جنات کو بھی رب نے پیدا کیا، شیاطین کو بھی رب نے پیدا کیا، درندوں کو، موذی جانوروں کو بھی رب نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سب آ گئے، مچھر بھی آ گئے، مکھی بھی آ گئی، گرمی کی تکلیف آ گئی، اندھیرے کی پریشانی آ گئی، بیماری کی تکلیف، جو پریشانی ہو سکتی ہے، جو چیز شر کا سبب بن سکتی ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق ہمارا کہنا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب ہم اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے، اللہ میاں کی پناہ میں چلے جائیں گے، تو جس رب نے شیر کو بنایا وہ رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ شیر کے منہ کو لگام دے دے، لیکن رب شیر کے منہ کو لگام کب دے گا؟ جب ہم اللہ میاں سے درخواست کریں گے خدایا شیر سے ڈر لگتا ہے، اللہ تو شیر سے بچا لے، اللہ تو شیر سے، خدایا مچھروں سے ڈر لگتا ہے، ہاں اس مچھر کو رب نے بنایا، ہم اللہ میاں کے پاس جا کے شکایت کر دیں، موسپل لگائیں گے مچھر نہیں بھاگیں گے، گلوب لگاؤ مچھر نہیں جا رہے، تو کیا کریں؟ تکلیف ہو رہی ہے نا، تکلیف کی بنیاد پر ہم اللہ میاں کا دروازہ کھٹکھٹائے، خدایا مچھر پریشان کر رہے ہیں، پھر اللہ دکھائے گا ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی جو صبح کے وقت کی روشنی کا مالک ہے۔ کس چیز کی پناہ چاہیے؟ من شر ما خلق،
پہلی بات تو یہ خدایا جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں، گویا کہ یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب رب کا پیدا کردہ ہے، اور جو رب کا پیدا کردہ ہے تو میں بھی رب کا پیدا کرتا ہوں۔ تو رب نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ خدایا جتنا کچھ تو نے بنایا مجھے نہیں پتہ، جتنا کچھ تو نے بنایا کس کس انداز سے وہ تکلیف پہنچا سکتی ہیں، خدایا مجھے نہیں پتہ۔ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں ساری مخلوق کے تمام شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آگئی سمجھ شریفہ میں؟ دو ہو گئی، ہاں، من شر ما خلق، اس کے اندر تو عموم آ گیا، اس کے اندر کیا آ گیا؟ عموم آ گیا۔ اب آگے اللہ نے تین باتیں الگ الگ بیان کی ہیں کہ خاص طور پر تین چیزوں کا نام لو اور نام لے کر پناہ مانگو۔ کون کون سی ہیں بھیا؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ماشاءاللہ منصور صاحب آپ بھی آئے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ کسی سے پناہ مانگتا ہوں؟ اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ اب اندھیرا کیا ہو گیا بھائی؟ اندھیرا ہم تو سوچتے ہیں یار اندھیرا ہو جائے تو کیا ہے، ہاں اندھیرا ہو جائے تو کیا ہے، مسجد میں آئیں گے ٹک 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 ٹک، ہاں بٹن کھول لیں گے لائٹ جل جائے گی، اور گھر پر زیرو کے بلب کے نیچے پورا کنبہ سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر ایک زیرو کا بلب ہوتا ہے، پورا کنبہ سو رہا ہوتا ہے، وہاں اندھیرا پریشان، مسجد میں آ کے نہیں یار ذرا کھلا ہم اللہ ہمیں دیکھ لے اور ہم اللہ میاں کو دیکھ لے، بڑی لائٹ مار دیں۔ اندھیرا پریشان کن ہے نا، اندھیرا ہے پریشان کن، انکار نہیں، لیکن فرمایا گیا کہ اندھیرے سے پناہ مانگو، اندھیرے کے شر سے، مطلب جتنی چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں اللہ کی مخلوق میں سے تکلیف پہنچانے کے لیے وہ انتظار کرتی ہیں اندھیرے کا، جب اندھیرا چھا جائے۔ جادو ٹونا رات کو کیا جاتا ہے، سفلی رات کو کیا جاتا ہے، کالا علم رات کو کیا جاتا ہے، ڈاکہ رات کو مارا جاتا ہے، مچھر رات کو کاٹتے ہیں، سانپ رات کو آئیں گے، دن میں کچھ نہیں ہے، دن میں کچھ نہیں ہے۔ پناہ مانگی کس سے؟ اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ اب ہمارا اور آپ کا ذہن، ہم اندھیرا کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ اندھیرا کہ جب رات کے 8 بجے گا اندھیرا ہو جائے گا، یہ بھی اندھیرا ہے، لیکن اللہ میاں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک مطلب نہیں ہوتا، کئی مطالب ہوتے ہیں۔ اس اندھیرے سے مراد صرف یہ اندھیرا نہیں، اس اندھیرے سے مراد ہر وہ کام ہے جو برائی والا کام ہو، رب کی نافرمانی والا کام ہو، فسق و فجور والا کام ہو، وہ بھی حقیقت میں اندھیرا ہے، وہ بھی حقیقت میں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اس میں خالی وہ اندھیرا نہیں، اس میں یہ سارے اندھیرے آ جائیں گے، وہ برائی والا اندھیرا بھی آ جائے گا اور آسمان والا اندھیرا بھی آ جائے گا۔ ایک وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نمبر 2 خاص طور پہ کہا گیا ان کا نام لے کر، وہ کیا ہے دوسری چیز؟ فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی گرے گٹھانوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ لبید ابن عاصم جادوگر تھا، پڑھ پڑھ کے پھونک رہا تھا، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی یہ کام کر رہی تھی، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی کام کر رہی تھی، تو گٹھانوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کام اگر کر لیں، اس پر غور کر لیں تو خدا کی قسم عاملوں کا ٹھپا بیٹھ جائے گا، ان کے ٹھیے بند ہو جائیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ پناہ مانگتا ہوں شر سے، کس کے؟ من شر النفاثات، یہ پھونکے مارنے والی ہیں، فی العقد گٹھانوں میں، تو پڑھ پڑھ کر گٹھانوں میں پھونکے مارتی ہیں، ان سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ حاسدین کے حسد سے، جب وہ حسد کریں۔ اب حسد ہمیں نظر نہیں آتا، حسد ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، ہمیں کیا پتہ کون ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن حسد کے 3 درجے آتے ہیں۔ درجہ نمبر 1، دل میں خیال آ گیا بغیر ارادے کے، یار آج کل یہ گاڑی بڑی لے لی ہے اس نے، یار
یہ تو پہلے جو ہے وہ سیمنٹ کی بوریاں بیچتا تھا، اب یہاں پر آ کر اس نے گاڑی لے لی ہے۔ یہ دل میں خیال آیا، یہ دل میں کیا آ گیا؟ خیال آ گیا۔ اس خیال کی وجہ سے دل میں داعیہ پیدا ہوا، یار اس سے گاڑی چھن جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ، وہ جو دل میں خیال آیا، اس دل کے خیال پر اس بندے کے متعلق لوگوں کے سامنے جا کر اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ حسد کا تیسرا درجہ، جو دل میں خیال آیا، اس دل میں آنے والے خیال کی بنیاد پر عملی اعتبار سے اس بندے کے متعلق جا کر کارروائی کرتا ہے۔ یہ تیسرا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 قسم کے خیالات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ حاسدین کے حسد کے شر سے، کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگر انسان سے لڑیں تو مقابلے میں سامنے منہ کے اوپر چماٹ تو مار سکتے ہیں، لیکن اگر جن سامنے آ جائے تو ہم ماریں گے کیسے؟ ہمارے جن کو کیا پتہ؟ جن کو کیا پتہ؟ یہ ہمیں کیا پتہ کہ جن سامنے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ ہاں، یہ سینٹر والا جو باتھ روم ہے نا، اس میں اور اس کے اس طرح والے میں کافی حد تک رات کو ہوتے ہیں، ذرا خیال کر کے جایا کریں۔ جو ماشاءاللہ عادی ہے نا اس باتھ روم کو برکت کے لیے استعمال کرنے کے، بڑے بڑوں کی یہاں ٹانگیں اٹھائی ہیں، ایک مرتبہ وضو خانے میں ٹانگ اٹھائی ہے، ایک مرتبہ اندر بیٹھا اس کی ٹوپی اٹھا کر اوپر سے، واللہ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے اندر جنات ہیں، خیال کیجئے گا۔ جنہوں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ نہیں جی برکت کے لیے جا کر کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ناڑا باہر آ کر باندھنا پڑے، پھر بہت برا لگے گا۔ اسی بنیاد پر مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سامنے مسجد بنوائی، اپنا ناظم آباد کے اندر لیٹرین رکھی ہی نہیں ہے کہ کون جنات سے ان کی چڑیاں چھڑواتا رہے گا۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ اب ہمیں پتہ ہے نہیں کہ دشمن کون ہے، کیسے ماریں گے، کیسے ماریں گے؟ لہٰذا پہلے ہی اپنے آپ کو اٹھا کر اللہ میاں کے سپرد کر دو، خدایا تجھے تو پتہ ہے کس کے دل میں میرے بارے میں اچھا خیال یا برا خیال، یا اللہ خیال پر عمل پیرا، یا اللہ مجھے نہیں پتہ، اپنا آپ اٹھا کر اللہ میاں کے سپرد کر دو، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ، توجہ سے دھیان سے ترجمہ دماغ میں رکھیں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، یہ تجوید بھی دیکھیے، برب الفلق، قاف اتنا ہونا چاہیے، ہاں اتنا منہ کھول کے قاف نکالیں، برب الفلق۔ اور یہاں مسجد میں بھی کافی سارے جنات ہیں، یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتا دوں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہاں پر ایک بڑا آدمی ہے، وہ ڈی کی سائڈ پہ رہتا ہے نا، تو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو بتلایا کہ وہ ہدایات دیں کہ بھائی تھوڑا مہربانی کیجئے گا، اعتکاف والے بیٹھیں، خیمے 2 صفیں چھوڑ کر بنائیے گا، بھائی جنات ہیں، کتابوں کے اندر آتے ہیں، ان کی عبادت ظاہر ہے، ان کے لیے کوئی الگ مسجد تو نہیں ہے، وہ تو ہماری مسجد میں آئیں گے۔ تو صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں شیشے کے یا کھڑکی کے قریب نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہم تراویحیں پڑھا گئے، یہاں بیٹھ کے حضرت والا اندر گئے اور 2 منٹ کے بعد ہکے بکے میرے سر کے نیچے سے تکیہ کس نے کھینچا، یوں تکیہ کھینچا، ڈپاک، فوراً باہر آ کر توبہ کر لی۔ تو مسجد میں جب ہم آئیں تو اللہ کے بندے بن کر آئیں، یہ نہ سوچا کریں کہ میں ہی آیا ہوں، نہیں، وہ جنات بھی آتے ہیں، وہ جنات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بنا برب الفلق، صبح پڑھ لیں عصر تک جن کچھ نہیں کہیں گے، اور مغرب پڑھ لیں تو فجر تک کچھ نہیں کہیں گے، یہ 2 صورتوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی جو صبح کے وقت کی روشنی کا مالک ہے، من شر ما خلق، تمام کے تمام مخلوقات کے شر سے، اور من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور من شر النفاثات فی العقد، گٹھانوں پر پھونک پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کر جائیں، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر آپ یوں کہیے، کیا؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب سے، لوگوں کے
رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے۔ کس بات کی پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کون ہے اللہ؟ وہ جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ وسوسے کے شر سے، وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ وسوسے کے شر سے، الخناس ڈالنے والا وہ شیطان ہے جو ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی یوسوس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں پر؟ فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس۔ وہ ہیں کون کون جو وسوسہ ڈالتے ہیں؟ فرمایا انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے شر سے، جو ڈالتا ہے وہ جو ڈال کر آگے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، وہ ہے کون؟ وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 11 آیات ہیں بھیا۔ کتنی آیات ہیں؟ 11 آیات۔ ان 11 آیات میں سے پہلی صورت دیکھو، اس میں اللہ کی صرف ایک صفت کا بیان۔ کون سی صفت؟ برب الفلق، رات کی تاریکی میں سے روشنی نکالنے والا رب، ہیں؟ اور آگے برائیاں کتنی ہیں؟ 3۔ اندھیرا، ہاں، گیروں پر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارنے والیاں اور حاسدین۔ 3 برائیاں، رب کی ایک صفت کا ذکر ہے۔ اور دوسری مبارک صورت کے اندر اللہ کی 3 صفات ہیں۔ رب الناس، او لوگوں کا رب، ہاں، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ اور پناہ مانگی کس سے؟ ایک برائی سے، اور وہ کیا؟ وسوسہ۔ اللہ امت کے بڑوں پر، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کو سمجھایا کہ دیکھو پہلی صورت کے اندر جن 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، ان تینوں چیزوں کا تعلق یا ان کا جو اثر ہوگا وہ انسان کے جسم پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ جسم پر ہوگا۔ جسمانی تکلیفیں پہنچا سکتی ہیں وہ 3 چیزیں، وہاں پر اللہ کی ایک ہی صفت کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم چند روزہ ہے۔ ایک انسان کو اگر 100 سال مل جائیں، 100 سال بھی مل جائیں، پھر بھی مرنا تو ہے نا، بچنا تو نہیں ہے۔ تو جسم کو پہنچنے والی تکلیف، چونکہ جسم فانی، وہ تکلیف بھی فانی، اس کے لیے خالی رب کی ایک صفت کافی۔ اور آگے چل کر دوسری صورت کے اندر جس چیز سے پناہ مانگی گئی وہ ہے وسوسہ۔ وہ کیا ہے؟ وسوسے کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان کے روح کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انسان کا مرکز ایمان کا وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ وسوسہ ڈال دیا، کیا کر دیا؟ وسوسہ ڈال دیا تو ایمان ختم، اور ایمان ختم تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت کی زندگی چونکہ لمبی ہے، اس لمبی زندگی کا، یعنی کہ اس لمبی زندگی کے لیے تحفظ اور پناہ مل جائے رب کی 3 صفات، اور اگر دنیاوی زندگی میں رب کی حفاظت مل جائے اس کے لیے فقط ایک ہی صفت کافی ہے۔ آگے سمجھ رہی با میں وسوسہ کیسے ڈالتا ہے جناب؟ اب جیسے ہمارے لوگوں کی بھی عادت ہے نا، ہاں، صبح اٹھ کے قرآن نہیں پڑھیں گے، اخبار پڑھ لیں گے۔ اخبار پڑھیں گے، بھیا سراب گوڑ کی طرف 10 بندے مار دیے، جس کو جانا ہے وہ جا ہی نہیں سکے گا۔ بھائی سراب گوڑ اتنا بڑا ہے، خدا کے بندے، تصور تو وہم ڈال دیا دن میں، ضروری کام بھی پوسٹ پونڈ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ وہم ہے، یہ وسوسہ ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ 11 آیات ہیں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ جادو ہے، یہی علاج، اندھیرا ہے، یہی علاج، حسد ہے، یہی علاج، وسوسہ ہے، یہی علاج۔ لیکن علاج کب ہوگا؟ جب ان صورتوں کو پڑھا جائے گا، مطلب معنی مفہوم پس منظر دماغ میں رکھ کر، اے اللہ
ان 11 آیات پر تو نے جس طریقے سے اپنے نبی کو شفا دی، اللہ ہم اسی نبی کے کلمہ گو ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی شفا دے دے۔ تو اللہ کے لیے مشکل تو کوئی نہیں ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جہاں شیطان تمہیں کچکولہ لگائے نا، چٹکی کاٹ دے، اپنی جانب متوجہ کرے گناہ کے کام کی طرف، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ اللہ سے پناہ کیسے طلب کریں گے؟ لمبی لمبی تسبیحاں پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ 11 آیات پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت سنیے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 26-25ویں سپارے میں فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ سُلْطَانًا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم شیطان کو اس کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہم گھر بناتے ہیں نا، گھر نئے گھر ہے، تو نئے گھر کے اندر اگر رہائش اختیار نہیں کریں گے، اس گھر کے اندر چوہے بلیاں گھس جائیں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی حال انسان کے دل کا بھی ہے۔ انسان کا دل اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا، اس کے اندر شیطان طرح طرح کا گن ڈالتا رہے گا۔ جیسے اس گھر کی حفاظت کے لیے اس کو آباد کرنا ضروری، اس گھر کی آبادی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان فوراً ڈر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ شیطان جو چیختا ہے عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ کو چیختا ہے، مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر جو حجاج کرام ہوتے ہیں اللہ کے روبرو معافی مانگتے ہیں، اللہ ان پر متوجہ ہوتا ہے، شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، مٹی ڈال کر بھاگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری سال ہر سال کی محنت کو ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلا کام بھیا، جن کو وہم کا مرض ہے نا، وہ ان دونوں صورتوں کا معمول بنائیں، ڈیلی بیسس پر 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی بھاگ جائے گا۔ اور زیادہ تسبیحاں دیگر نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بس اوقات جنت پیچھے رہ جاتی ہے، ہمارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اتنا تسبیح نہ پھیرا کریں۔ جو کام کی چیزیں ہیں وہ کام کی چیزیں کریں۔ تو یہ سورہ فلق، سورۃ الناس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ نماز کے اندر میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی سنتوں کے اندر پڑھیے گا، تھوڑا توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک